صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجتها وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري
ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري، وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي، ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثوه، يسير بقاؤه، قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك
وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة
وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت، وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير تنزله، أو إحسان تفضله، أو بر تنشره، أو رزق تبسطه، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا، يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومنا علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي،
فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملكه إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنین و مومنات کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بار مل کے اور درود بھیج دیں. اللہم کمال گھر ہے سبھی ایک جیسے لگتے ہیں. کمال گھر ہے سبھی ایک جیسے لگتے ہیں. کمال گھر ہے سبھی ایک جیسے لگتے ہیں. جو ہے مقام علی ہے وہی مقام نقی. تو پھر میں کیوں نہ قلندر کا مصرع ایسے پڑھوں. نقی امام منستو منم غلام نقی. اللہم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. اور ایک مختصر سا ایک اور کلام پیش کروں. ایک بار اور مل کے درود بھیج دیں. اللہم یہ وظیفہ ہو زندگی کے لیے، یہ وظیفہ ہو زندگی کے لیے، یہ وظیفہ ہو زندگی کے لیے. شاعری ہو علی نقی کے لیے، یہ وظیفہ. تیری مدحت ہی تو
سہارا ہے تیری مدحت ہی تو سہارا ہے میرے اعمال کی کمی کے لیے یہ وظیفہ تیرے پیچھے نماز ادا کرنا تیرے پیچھے نماز ادا کرنا ہے ضروری یہ عسکری کے لیے ہے ضروری یہ عسکری کے لیے یہ وظیفہ تیرا مہدی بھی مولا دیکھوں گا تیرا مہدی بھی مولا دیکھوں گا تو دکھا رخ مجھے ابھی کے لیے یہ وظیفہ میری حاجات ابھی روا ہو جائیں میری حاجات ابھی روا ہو جائیں کیا بڑی بات ہے سخی کے لیے یہ وظیفہ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں اور دعا بھی ہے یہ جیسے تیرا رجب مناتے ہیں جیسے تیرا رجب مناتے ہیں ایسے میلاد ہوں سبھی کے لیے ایسے میلاد ہوں سبھی کے لیے یہ وظیفہ بر محمد وعلی محمد صلوات Assalamu alaikum. Tonight we are celebrating the Wiladat of Imam Hadi Ali an-Naqi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Felicitations to all of you and the household of the Prophet and the Imam of our time, Ajullah Ta'ala Fajr Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. On this auspicious occasion, inshallah, we have the Majlis, the Maulud Majlis with our Rasul Alim after the announcements. Quickly reminding upcoming programs. Tomorrow, Friday, Jummah Salat 120, and then tomorrow night will be the 18th night of the Zulhijjah. So inshallah we'll celebrate the Eid-e-Ghadir here at the center. We'll start just before Namaz, Maghrib. So we'll start with Hadith Qissa 8:45 tomorrow. Tomorrow 8:45 we'll start with Hadith Qissa, Manqabas before Namaz, and then right after Namaz we'll have the, inshallah, the lecture by Rasul Narim for the Eid-e-Ghadir, inshallah. That is tomorrow, 8:45 we'll start.
Saturday, 5 o'clock, Fajr Salat. If you can join us, anyone, ladies, gents, followed by breakfast and outdoor activities, inshallah, weather permitting. Next Thursday will be commemorating the shahadat of the two sons of Hazrat Muslim ibn Aqil alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. That will be next Shab Juma, inshallah. We'll commemorate the shahadat of these two first sons of Prisran Hazrat Muslim, inshallah. Request for Surah Fatiha for all those who have sponsored or prepared tabarruk or contributed, recited, anywhere contributed for the cause, and all the volunteers, marumeen who are no longer with us, are marumeen kul mu'mineen and mu'minat muslimin and muslimat. Al-Fatiha. And with your loud salawat, I request Maulan to come to the mimbar with your loud salawat. Allahumma salli. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Congratulations to all of you once again, as Ahmed Bhai also said it, on this very auspicious day, which was basically yesterday, but we are commemorating it today, of the birth of our 10th holy Imam, Imam Ali ibn Muhammad al-Hadi an-Naqi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We do dua that may Allah, for the sake of Imam Hadi alayhi salam, put us among his true lovers, followers, and those who will get his intercession on the day we need it the most. This holy ayah from Surah Luqman means simply that if all the trees on the face of this earth, they turn into pens, and the oceans, if they're refilled with 7 more oceans, they become ink. I mean, if somebody was to write with these many resources, these much crops, all the trees are pens, all the water on the earth is ink, and they start writing down the words of Allah. Allah's words will not exhaust. They will not come to an end. And certainly Allah is almighty, all wise. The very simple translation. Regarding this ayah, Imam was questioned. I want to give you a Q&A session between Imam and an open enemy of Imam and Ahlul Bayt alayhimus salam. And he was no one other than the Chief Justice of Caliphs, Yahya ibn Aqtham. This person was defeated multiple times by the Holy Father of Imam Hadi, Imam Jawad alayhi salam. You know that famous debate of different questions when Imam corrected him. I wonder, these people, they had no shame. I mean, honestly, astaghfirullah, I'm no one. But if I'm defeated once by somebody, I won't dare to speak up in their presence. ये अजीब बेशरम से लोग थे.
So I want to give you these questions and answers quickly. There are 13 of them. Let's see how many I can cover with brief explanations of them. One day, this is how it started. قال المتوكل لابن السكيت. Ibn Sikit was a very profound scholar, an expert in language, in poetry. He was a very intellectual person. Mutawakkil, he was an open enemy, as ulama they have commented. He was the Yazid of Banu Abbas. He tried to demolish the Dhari of Imam Hussain alayhi salam, the same man. He speaks to this scholar, which happens to be afterwards converted to Imam and become a student in Shia. He says, ask Ibn Rada, and he means Imam Hadi, as we know that because Ma'mun declared Imam Rida alayhi salam as his crown prince, so they used Ibn Rida for Imam Jawad, Imam Hadi, Imam Askari to Imam Sahib al-Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Farajah Sharif. White's color is yellowish. Oh. Outside of the glass, not inside. Ah, okay. I thought maybe it's the reflection of my yaba. Yes. So Ibn Rada, he says, question Imam Hadi, hard question, which he cannot answer. So we can break his sanctity, because his lovers, his followers, Imami Shiites, they always boast that our Imams are infallible, they're immaculate. And as we know, the word an-Naqi has 3-4 main meanings. Naqi, meaning of saf, means clear. Naqi means tahir, immaculate, spotless. Naqi is also said for the air, clean air, water, clean water. And it is also in the meaning of khalis, meaning unmixed, untouched. So because the Banu Abbas caliphs, Abbasid caliphs, they were always looking for defects in Ahl Bayt, because they themselves were filled with defects. There are so many of them. So they wanted to just make them look likeness of theirs. So he says, ask Is'al Ibn Rida mas'alatan awsa'a bihadrati, in my presence. So I see, astaghfirullah, when he loses, because he had seen Ibn Sikit was the teacher of his kids as well. And by the way, this great scholar was killed by the same tyrant. One day, he turns to Ibn Sikit and questions him, are my two sons better, or Imam Hassan and Imam Hussain alayhim salam were better? And he wanted to just double check, because he was reported that Ibn Sikit, he follows Imam Hadi alayhi salam, and he pretends in your presence to be a Sunni. So he said, are Hassanain better or my two sons better? Now Ibn Sikit had no option. He said, your two lambs, what they have to do with the Hassanain? They are not even near to the slave of Imam Ali Qambar alayhi salam. He was the caliph, the most powerful among us. He commands painful death for him. Tall, heavy, big slaves wrap him up in the skin of cow and tread him. His bones were broken, but he used to say, Aliyun Waliullah. Till his last breath, I love Ali. So this Ibn Sikit questions Imam. He says, Ya Ibn Rasulallah, when Allah raised Musa alayhi salam Kalimullah, He gave him the mu'jiza of magic and Yad-e Bayda, his asa, his cane, which used to turn into many things, whatever Musa desired, as famous a scorpion, a large snake. And when Isa was raised, Allah gave him the mu'jiza, the ability to cure the sickened and to cure, even to bring the dead one back to life. And when he raised Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he raised him with Quran Kareem and sword. Why is this?
Why different strategies during different prophets? Imam says it is so simple. When Hazrat Musa was raised, the dominant knowledge out there was magic. People knew magic, mainly from Harut and Marut, two angels. They learned a lot. Though Hazrat Sulaiman alayhi salam gathered many of those incantations and buried it under his palace, which it is said they took it out afterwards. Anyways, he said that the time of Musa, the magic was arm. It was common. So Allah gave him such a magic which could invalidate any magic without being magic. The magicians who were defeated by Hazrat Musa, they testified, they endorsed, this is not magic. What we do is magic. It's not real. But what the Cain of Musa did, that is real. This is not magic. They were the experts in magic. And as we know, the magician, they kind of control the vision of people. Nazarbandi karna. जादूगरों ने कुरान में भी फरमाया नजरबंदी कर दी थी और अजीम मैजिक किया. But when they saw the reply of Musa, they were defeated. So that's why Allah gave him the mu'jiza of magic and Yad-e-Bayza. And during the time of Hazrat Isa, medicine, medical sciences, they had made lots of advancement. People, they had discovered different cures, different healings for different diseases. So Allah wanted to make His proof known to them and do itmam hujjat on people. That look, my messenger, my representative who is to represent me, God, he offers something you cannot. Maybe you can find a cure. He used to cure the leprous, the clement disease, bars. कोड़ी जिसको हम कहते हैं उर्दू में, कोढ़ के मर्ज को हजरत ईसा used to cure it. People could not. And the mu'jiza which today even no one has not done it yet, to bring the dead one back to life. This is the mu'jiza of Hazrat Isa, because during his time, medicine was at the peak. And during the time of our Prophet, Arabs, they were at the peak of eloquence. They were experts in language. Quran answered their eloquence. By the arrival of Quran, their poetry was invalidated. Their skills were, they were basically dumbfounded in front of Quran's eloquence. Because this is not shair, it's not poetry. But the words are so well selected in such a way, no one else can bring something like that. Allah challenges in Quran. If you think this Quran is fabricated by my apostle, you make one fabrication like his and bring it. Then I will be backing off. So no one did that so far, and no one is going to be able to do it. And safe sword, because they were good in the warfare. Arabs, jangju qawm the. They were experts in fighting. They knew different techniques. That's why 600,000 army of Iranians, that is Persia, was defeated by 50,000 Arab soldiers under the command of Sa'ad ibn Abi Waqqas. Because they were warriors. It was in their blood. So Rasulullah was raised with sword. And who was the sword of Rasulullah? No one other than Asadullah al-Ghalib ala kulli ghalib. Have a salawat on him. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, who used to say, Law tadaharatil Arabu ala qitali. If all the Arab tribes with their warriors, if they all gather up, they sum up, assemble one another, support one another, and come battle with me alone, Ali ibn Abi Talib, lama wallaytu anha. I will not turn away from them, rather I will kill them all. This is Imam Ali. So Imam Hadi says that because Allah wanted to give them an answer and complete His proof, His itmam hujjat, that this is my raised apostle. It's not a common man. So Allah wanted to make the distinction. So that's why Allah gave him Quran and sword. Now after listening to this, he says that you said, Ibn Sakit goes, it was a very intellectual question. But look, our Imams,
They make things seem so easy and simple. Honestly, if I don't tell you the hadith, it is so hard to answer these questions. The real questions of Yahya, I'm going to come to them, but this was in his presence. He was also listening to this. Ibn Sakit goes was a good, tough question. He says, what is the hujjat today? You said that Allah wanted to itmam a hujjat on people. What is hujjat right now and today? فَمَا الْحُجَّةُ الْآنِ قَالَ الْعَقْلُ يُعْرَفُ بِهِ الْكَاذِبُ عَلَى اللَّهِ فَيُكَذَّبُ. Today, the proof of Allah is our intellect. Our intellect helps us distinguish between the right and the wrong, and a liar and a truthful person. And when our aql guides us, this person, what it says does not make any sense, so I deny it. So that person will be denied. Our aql, yani hujjat batini. Imam, look, in presence of Khalifa, didn't want to say, I am the hujjat zahiri. Imam goes about the hujjat batini. We know we have two types of hujjat. Hujjat batin, introvert hujjat, inner innate hujjat, proof, and external hujjat. External hujjat is Imam al-Hujjah ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Now, faqala Yahya ibn Aksam. Now Yahya ibn Aksam stepped forward, looking at his defeat. He says, what Ibn Sakit has to do with munadara, debate? He's not a man of debate. Okay, I have prepared some questions, hard ones, tough ones. I will ask Ibn Rida these questions and let's see if he can answer them or not. Now I have combined two hadith. One hadith is from Shaykh Mufid alayhi rahmah because he gives more details. This is a very common fashion among ulama. The first hadith does not bring up the questions, but the second one, they also reported all the questions there. He raised a paper, rafa'a qirtasan fihi masail. He had a written paper, a document, he raised it, rafa'a, and he picked it up. He said, now get ready. Ya Ibn Rasulullah, here are my questions. Number one, tell me the Quranic ayah when it says, قال الذي عنده علم من الكتاب, about Hazrat Asif ibn Barkhia, the Wazir, Minister of Sulaiman and Nabi alayhi salam. He says, how come Hazrat Sulaiman asked help to bring the throne of Bilqis, salamullahi alayha, to his country while he was a Nabi himself? Was he in need of his minister? Now he goes and asks the questions, all of them first, and then Imam gives the answer. But I'm going to go one by one. So I jump to the answer right away. Imam says, listen, Asif was the Wazir, the minister, and subservient of Hazrat Sulaiman. What Hazrat Sulaiman had, Asif didn't have. Hazrat Sulaiman had taught him to prove him the words of Imam are miraculous words. لِأَلَّا يُخْتَلَفَ فِي إِمَامَتِهِ وَوِلَايَتِهِ. So Allah's hujjat, Allah's proof may reach to people, and no one differentiates, differs with him in his imamat and in his wilayat, so they know that this is the wali of Sulaiman after him. That's why Hazrat Sulaiman himself had taught Asif ibn Barkhia. And we know in another hadith, same Imam says, Asif had the knowledge of half of Allah of Ismi Adam Ilahi. The greatest name of Allah, we know if we just recite Ismi Adam, if somebody knows, they know. You recite it on the ocean will vaporize in a millisecond. You recite it with the intention of splitting the earth into two, it will do it. You aim at the sky, if somebody knows this is the power in Ismi Adam. All the ulul amr appointed, those who have authority by Allah, they know Ismi Adam. Imam says there are 72 huruf of Ismi Adam near us. Only one is with Allah Jalla Shanu. That is the line between Allah and us, the creation. What have you heard?
Asif ibn Barkhia had half of one letter. एक हर्फ का आधा था उनके पास. Imam says, I have 72 letters of Ism Adam Ilahi. How much will be the domain of the power or the authority of A'imma Ahlul Bayt alayhimus salam? So no wonder when they want something to happen, it happens. They don't even recite Ism Adam. They just intend Ma tasha'una illa an yasha Allah, maybe mashiyat Allah, because they desire nothing, only what Allah desires for. That's why Allah has given them all this authority. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sheikh brings a good explanation. Exactly the way Hazrat Dawood Nabi, he made Hazrat Sulaiman to answer the questions when he was only 17 years of age. Why? So no one differentiates in his imamat and in his khilafat to be the Khalifa of Dawood and Nabi alayhi salam. You know, it was God-given knowledge. We know the Anbiya alayhi salam, they are immaculate, they are masoom, infallibles. Allah has gifted them with divine knowledge. This knowledge is what distinguishes them from other people. I learn, I memorize, that's why I know a bit. But Ahlul Bayt alayhimus salam or divinely guided prophets of Allah Jalla Shanu, they have been gifted with this divine knowledge. They did not learn it by the way we say, Nasara Yansur and Daraba Yadribu. We go to school by age, we learn, but no, an-Nabiyyu Nabiyun walau kana fil mahdi sabiya hadith says. The Nabi is a prophet, a Nabi, even a child in the cradle, a baby in the cradle, they're Nabi. That's why that Isa Ruhullah, he speaks in the cradle. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah has given me the kitab. The book here means the knowledge of everything. Even he was one day old Nabi. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil farajahum. Please have another salawat. Wa'ajil farajam. Second question, he says that Yaqub, he was a Nabi, a Masoom. When he arrived in Egypt, he, along with his sons, he prostrated, did sajda to Yusuf, who was his son. How could he do that? Well, both are Nabis, and you believe in the infallibility of Anbiya. But nowadays, mashallah, our brothers, they have joined us. But back in history, they have been criticizing Anbiya, many of them, even including Musa Kalimullah, that they made mistakes. Adam alayhi salam ke wo unki khata to mashhur hai. So Imam says to him, the sajda Yaqub alayhi salam, it was ita'atan lillah, it was not for Yusuf. Don't you see that Yusuf, along with his brothers, he also did sajda shukr to Allah. Rabbi qad ataytani min al-mulk. Allah, you gave me the interpretations of dreams and you gave me the kingship. Don't you see that? This was the sajda shukr, exactly as Allah commanded the angels to do sajda to Adam. It was not to Adam. It was for the fulfillment of the command of Allah Jalla Shanu. It was to venerate Adam alayhi salam, not to worship Adam alayhi salam. Sajda ibadati, to worship, is haram for anyone other than Allah Jalla Shanu. He was dumbfounded again. He continues, he says, how did? When Allah says in an ayah, look, in his view, these are the tough ones. He says, the ayah, إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. O Apostle, if you are in doubt what I have revealed to you, ask those whom we have given the book before you. Is it not true? So he says that if Rasul is in doubt, number one, Rasulullah had shak, he had doubts. Number two, if it's not spoken to him, the discourse, the address is not to Rasulullah, so that means Quran is revealed to someone else. Look, he's trying to criticize Rasulullah's personality now. He's attacking the infallibility of Rasulullah.
And this man, one day we will speak, this is history, both Shia Sunnis, but this is a criminal guy, a low life. He takes a bit money from the grandfather of the present caliph, from Harun al-Rashid, and gives him a wrong fatwa. Wrong fatwa. Why? There was a attractive looking slave girl. Harun saw her. That was the slave girl of his father. It was haram for a son to have the same slave girl to serve him. It's Islamic ruling. He says, Yahya, do something. The same Yahya ibn Aktham was the chief justice since that time. So look at this criminal. He says, give me so and so much money and don't listen to her. What was the question? The question was, the Harun said, I approached her that you want to be my slave girl. She said, no, I was the slave of your father. And we had intimacy. And I'm haram on you. Because you are like a son to me. The fathers, if I can say concubine, in our term today, it's not an appropriate word. They had a relationship. It is legitimate in Islam. So I was with your father. You cannot have me. He says, Yahya, what to do? I want her. He says, don't listen to her. Because her testimony, her shahada is not accepted for her own sake. The same Yahya ibn Aktham, now we know him. He played many these type of games for other caliphs. He served them, sold his religion, and he changed the rulings of religion of Allah Jalla Shanu. This is the culprit. Why? I'm telling you all this, so now we know that who this man is. What are his intentions? And as he raises the question, Imam warns there. He says, you want to find defects in me, you want to find a question which I cannot answer just to belittle my status, you are going to fail. They were always look after finding some defects in Ahlul Bayt alayhimus salam to legitimize and justify their own wrongdoings. That's why I meant that he is trying to, astaghfirullah, make Imam look like himself, which he never did. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He says when Rasulullah, Allah says, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ, if you doubt, O Apostle, ask those. I have given them book before you. So his question was in a way that either way Imam Na'udhu Billah Mathalan loses in his very little brain. Imam says the discourse is towards Rasulullah, but you are taking away the syntax of ayat, the ignorance around Rasulullah. They had a question that how come you are a person like us? If you are a chosen, God's chosen apostle, you should not be in need to eat. You should not be walking. You should not go for groceries in markets. You should not drink water. I mean, you should be like an angel. You should be having treasures walking besides you. Different surahs mentioned, for example, Surah Bani Israel. Why Allah has not raised an angel as our apostle? Well, Allah's plan is Allah's plan. People, they plan for Allah. They put themselves in the shoes of Allah and they decide what Allah should do. The way they think. Allah does not think that way. Allah wants our apostle to be a sunnah, a role model for us. So we can easily connect with him. If he's an angel, I can easily say, well, Imam Hussein was patient because he was an angelic person. Had he a belly with him, a stomach and desires, he could have been acting differently. But look, Imam Hussein was exactly feeling pain like me and you. He used to get ill. He used to, like a human being. And likewise Rasulullah. He used to get hungry. He used to get thirsty. Otherwise, he cannot be our role model, simply put. So Imam says the jahala, plural of jahil. They said that how come you are a man like us, in brief. So Allah said, ask them in presence of people of the book, whom they had seen the Injil and Torah, that have I ever raised a prophet who was not like this, that they had to eat and drink water and need food, and people like you, they were like living a life like yours? Have I sent a single prophet like that? Imam says, this is the context. Rasulullah was not in doubt. It was
to assimilate with the logic. Exactly, Imam said, as Allah speaks in Surah Al-Imran for the ayah Mubahala. Allah knew Rasulullah is truthful. Allah knew the Christians in that ayah, they are at fault. But Allah didn't say, Nabtahil wa naj'al la'natallahi alaykum. Come, we put Allah's curse on you. No, He says, we call our sons, you call your sons. We call our wives ila akhir, and we put the curse of Allah on the liars. Well, had Rasulullah said in the beginning, let's curse you, they will never show up for Mubahala. So Imam says, this is how the context of ayat is. You have to look at the broader picture of the ayat. You cannot just pinpoint on one word that it was Rasulullah in shak. Again, Yahya was in a bad situation. Have a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Now comes to the ayah which I recited in Sarnama. He says, what are these oceans or rivers? Bahar is also for the river. And Imam also mentions a fountain. Ain. Ain also means river. Ain also means chashma, jise hum Urdu mein kehte hain, fountain. Imam said there are 7 of them. He says, where are they? What are their names? And what are these words of Allah? Imam says, gives them the name. I want to go quick. Imam says they are the Ainun Kibrit, Ainul Yaman, Ainul Barahut, Ainul Tabariya, Ainul Hamma, Ainul Masidan, Ainul Lisan, Ainul Hammatu Ifriqiya Tud'a Sayalan, Ainul Bahuran. These are the 7 oceans which Allah means. وَنَحْنُ الْكَلِمَاتُ الَّتِي لَا تُدْرَكُ فَضَائِلُنَا وَلَا تُسْتَقْصَى. And those words of Allah are us, Ahl Bayt alayhim wassalam. Our fadail cannot be enumerated and they cannot be embraced by anybody other than Allah Jalla Shanu Himself. Have a salawat on them. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam said, La tudraku fadailuna. Our fadail cannot be comprehended. Unka idrak nahi kiya ja sakta. What we hold, you don't have ability to comprehend it, to understand it. یہ تمہاری چھوٹی سی سمجھدانی سے بالاتر ہیں, بیشتر ہیں اور بڑے ہیں ہمارے فضائل, ہمارے مقامات. اس کا اگلا سوال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کچھ چیز کھانا چاہی جنت میں اور اللہ نے انہیں سزا دے دی, جبکہ سیم قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں فیہا ما تشتہی الانفس و تلظ الاعین. جو کسی کا دل کھانے کو چاہے گا جنت میں اسے وہ ملے گا, اور جس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے, ان کی آنکھوں کو سرور لذت ملے, انہیں وہ تمام لذت کی چیزیں ملیں گی جنت میں. تو اللہ نے جنت میں یہ ساری چیزیں حلال کی ہوئی تھیں. حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ایسا اللہ کو نعوذ باللہ بیر تھا کہ اللہ نے حضرت آدم کو ایک درخت سے تھوڑی سی گندم کھانے پہ جنت سے باہر نکال دیا. اس کا اشکال سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اب وہ رسول اللہ سے بڑھ کے خود خدا پہ اشکال کر رہا ہے. اور اس کے اگر آپ محسوس کریں قرآن پہ, ابھی امام علی کا ہے کہ وہ ذکر کروں گا, امام علی پہ, نبی پہ, انبیاء پہ, اشکالات اس کے انبیاء پر ہیں. جس کا ذہنی تخریب اور منفی سوچ رکھتا ہو, پازیٹیو نہ سوچے, وہ قرآن میں نعوذ باللہ کیڑے اور تناقضات نکالے گا. یہ بیک ہسٹری میں ایک مشہور اکھاڑا رہا ہے کہ لوگ قرآن کریم کی آیات میں نقص اور تضاد تلاش کرتے تھے کہ یہ تو کنٹریڈکشن ہے قرآن میں. تو اس کا سوال یہ تھا کہ اللہ نے ایک طرف فرمایا کہ تمہیں جو کچھ ملے گا ملے گا, فاشتہت نفس آدم البرہ, آدم کا جی چاہا کہ گندم کھائیں, انہوں نے کھا لی تو اللہ نے اسے نکال باہر کیا. امام نے فرمایا جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا سب کچھ آدم پر حلال تھا. جس سے آدم کو منع کیا تھا وہ تھا کہ جو تم سے درجے اور رتبے میں بڑے ہیں اے آدم ان سے حسد مت کرنا. یہ درخت ایک استعارہ ہے. آدم نے گندم نہیں کھائی تھی. بعض سنی بھائی ہمارے روایت کا وہ سیب کا درخت تھا, انہوں نے سیب کھایا تھا. بعضوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ جاہلوں نے آم بھی بنا لیے ہیں. حالانکہ ہے کہ شاید جنت میں آم ہو بھی. ہندوستان کی پروڈکٹ ہے, وہ نیم اٹ,
Have a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. امام نے فرمایا کہ جو ماں فوق ہیں آدم علیہ السلام کی، ابھی یاد ہے نا ہم کنت من العالین، ابھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. آگے اس نے سوال کیا کہ امام علی مرتضیٰ نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ جو اگر کوئی مخنث ہو جس کا جنڈر معلوم نہ ہو کہ وہ عورت ہے یا مرد، تو امام علی نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کو دیکھا جائے کہ وہ ادرار پیشاب کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے پتہ چلے گا اس کا جنڈر کیا ہے. کیوں یہ تھا؟ اس کی وراثت کے لیے، چونکہ اگر مرد ہے تو وہ 2 برابر عورت ہے تو وہ آدھا حصہ لے گی. تو کہنے لگا علی مرتضیٰ نے یہ جو فیصلہ دیا کہ نگاہ کی جائے، اگر وہ مرد ہے، وہ مرد تو مرد پر اشکال کوئی نہیں، اگر نکاح کرے، اگر وہ عورت ہوئی تو یہ علی نے نامحرموں پر نگاہ کرنے کا نامحرموں کو حکم دیا. تو علی نعوذ باللہ خطا کر گئے. Look at this criminal. Look at his animosity. اس کا اشکال دیکھیں کیسے جناب امیر علیہ السلام پر وہ نعوذ باللہ اپنی چھوٹی سی عقل سے کیڑا نکالنا چاہ رہے ہیں، نقص نکالنا چاہ رہے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کا سوال کیا ہے کہ امام نے یہ فتویٰ دیا کہ مخنث کا جنڈر ڈکلیئر کرنے کے لیے اس کو دیکھا جائے کہ ہاؤ ڈز ہی اور شی پی، اور اس سے اس کا مجرا the duct will known and it will be designated کہ is it a male or female. Male gets twice, female once، ایک برابر. تو کہتا ہے کہ اگر وہ مردوں نے عورت کو دیکھا تو علی نے نعوذ باللہ غلط فتویٰ دیا، حالانکہ اس کی جاہل کی عقل کے مطابق اگر اچھا وہ مرد تھے تو مردوں نے مرد کو دیکھا تو یہ ٹھیک تھا. کم عقل یہ بھی حرام ہے. اصل میں یہ ہے نا کہ بس نقص نکالنے کے لیے جب آدمی سیکھے. امام نے جواب دیا، امام نے فرمایا فتویٰ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے یہی دیا تھا نگاہ کریں، لیکن تم جو چیز بیچ میں بیان نہیں کر رہے، میں اپنی طرف سے کہا دشمنی علی میں، وہ یہ تھی امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 عادل انسان آئینہ پکڑ کر مخنث کے آگے کھڑے ہوں، وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو مخنث، اور وہ پیشاب کرے، اور یہ اس کے عکس کو دیکھیں نہ خود اس کو. توجہ ہے، یہ مسئلہ فقہی ہے. دیکھیں فقہ میں there are so many intricacies. اور ایسے ہی آج کے طب میں مسئلے میں بھی بے شمار لوگ پوچھتے ہیں جی مثلا فیمیل ڈاکٹر جو ہے وہ میل کو یا میل ڈاکٹر فیمیل کو یعنی ایگزامینیشن کر سکتا ہے، جو ہماری عام وزٹس ہیں. اگر if they have to look at their modesty، ان کے پرائیویٹ پارٹس کو دیکھنا ہے. حکم اسلامی یہ ہے اگر مجبوری ہے اور دوسرا ڈاکٹر نہیں ہے، علاج ایسا ہے، کوئی آپریشن ہے، they will take a mirror and look into the mirror and they will check it out, not just to look physically exactly directly. This is حکم اسلامی and many people they ignore this. Please have a salawat. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی 3-4 سوال اور تھے لیکن بس ایک اور. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. یہی امام مرتضیٰ علیہ السلام جنگ جمل میں جب لڑائی ہوئی تو جو بھاگ رہے تھے اور جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جو زخمی ہو گئے، علی مرتضیٰ نے حکم دیا ان سے متعرض نہ ہویا جائے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. اور جب صفین میں علی مرتضیٰ لڑے، دونوں گروہان مسلمان ہیں. پہلا گروہ جمل بھی مسلمان، صفین والا گروہ بھی مسلمان. تو علی مرتضیٰ نے اس دفعہ یہ روش اختیار فرمائی یرحمکم اللہ کہ زخمی کو بھی نہ چھوڑو، کسی کو نہ چھوڑو، جس سے تمہاری لڑائی ہو، چاہے وہ حملہ آور ہے چاہے وہ بھاگنے والا ہے، اس کو مار دو جنگ میں. تو اگر علی مرتضیٰ نے پہلی جو رائے اختیار کی وہ صحیح تھی تو یہ دوسری غلط ہے. اگر یہ دوسری صحیح ہے تو پہلا فتویٰ غلط دیا. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھ رہے ہیں امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلا گروہ تھا جمل والا، ان کے سربراہ، ان کے یعنی کمانڈر، ان کے لیڈر، دونوں
مارے جا چکے تھے، اور جو تیسری محترم ہستی تھی وہ بھی گرفتار ہو چکی تھی، اونٹ گرا دیا گیا تھا۔ اب یہ لوگ کچھ جو تھے ہتھیار ڈال دیے انہوں نے، کچھ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اس لیے امام علی نے فتویٰ دیا کہ ان کا پیچھا نہ کرو، ان سے متعرض نہ ہو، چھوڑ دو انہیں۔ لیکن صفین والے میں ان کا لیڈر، ان کا آرمی بیس، ان کا کیمپ پابرجا تھا، موجود تھا۔ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے، انہیں نیزے شمشیر دیتے، کھانا دیتے، تھوڑی ریسٹ دیتے، پھر دوبارہ لڑنے کے لیے بھیجتے۔ اس لیے امام فرماتے کہ ان کو مت چھوڑو، ان کے ساتھ تا حد مرگ لڑائی جاری رکھو۔ یہ روش اس وجہ سے ہے کیونکہ اگر یہ فوجی دوبارہ لڑنے آئیں گے فتنہ برقرار ہوگا اور بے گناہ مریں گے، یہ اس وجہ سے ہے۔ میں سادہ کر رہا ہوں، بیچ میں ایک جملہ جو ہے سینسر کر رہا ہوں، لیکن آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ یحییٰ ابن اکثم یہ کیسا دشمنی اہل بیت میں گندہ ہوا آدمی ہے۔ اب اس کے جواب سن کر، ان کے سوالوں کے جواب سن کر اس نے جو آخری ختمی لائن دی وہ بس آپ کو دیتا ہوں اور تمام۔ فلما، جب ابن اکثم نے یہ سب سوالوں کے جواب پا لیے، امام نے جب سب جواب دے دیے، قال للمتوکل، تو اس نے متوکل عباسی خلیفے سے کہا، ما نحب ان تسأل هذا الرجل عن شيء بعد مسائل هذه، آج کے بعد میں چاہتا ہوں اے خلیفہ کہ تم اس مرد سے دوبارہ کوئی سوال مت پوچھنا۔ ہم چاہتے تھے انہ لا یرد علیہ شیء بعدها الا دونها وفی ظہور علمہ تقویۃ للرافضہ، ہم ان کو جتنا بھی پھنسانے کی کوشش کریں گے یہ پھنسیں گے تو نہیں، بلکہ ان کا علم اور بھی ظاہر ہوگا اور ان کے ماننے والے شیعہ اور بھی زیادہ جری اور دلیر ہوں گے کہ دیکھو ہمارے ائمہ تمہارے ہر سوال کا جواب جانتے ہیں۔ یہ میں نے تحت اللفظی ترجمہ کیا ہے، ایک لائن میں کہہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا خلیفہ آج کے بعد میں ان سے کبھی کچھ نہیں پوچھوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ دعا ہے پروردگار عالم سے مالک ہمیں ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمانا۔ جو دشمنی اہل بیت لے کر چلے گئے انہیں دشمنی اہل بیت کے جہنم میں ڈالنا۔ پروردگار عالم، امام نے خود اس حدیث میں بھی فرمایا ہے تمہیں تمہاری نیت کا پھل ملے گا یحییٰ، جو تم نے نیت کی ہے سوال پوچھنے میں، اس کو اس کی نیت کا پھل عطا فرما۔ مالک ہمیں ہمارے بچوں کو آج کل کے جو کلرفل ڈاؤٹس ہیں ان سے نکلنے، ان سے بچنے کی علم و توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ واصحابہ ما ذکر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ We still have till 9:20. We will have a tea break inshallah. Refreshments کے بعد we'll have Salatul Jama'ah. Thank you.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد أشهد أن أمير المؤمنين